بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں چنڈال ایک طویل عرصے تک کالے عمل کی جادوگری دکھاتا رہا تھا۔ اس نے طرح طرح کی شیطانی تماشے کیے، اس غرور میں مبتلا رہا کہ کبھی نہیں مرے گا، عارضی موت کے بعد ہمیشہ نئی زندگی حاصل کرتا رہے گا۔ آج اس کا غرور ٹوٹ گیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کی بیٹی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ ایسے وقت تانترک مہاراج اپنے ایک خاص عمل میں مصروف تھا۔ وہ اس بہت بڑے نقصان سے بے خبر تھا کہ اس کا ایک ٹیلی پیتھی اور کالا جادو جاننے والا معمول اور تابعدار مر چکا ہے۔ میں نے سونیا کے پاس آ کر پوچھا، کیا تم سوچ سکتی ہو کہ آمنہ نے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے کہاں پہنچایا تھا؟ میں آمنہ سے مزید کوئی بات نہ کر سکی۔ وہ ہمارے دنان کے لیے پھر روحانی عمل میں مصروف ہو گئی۔ بائی دا وے، تم کہاں پہنچے تھے؟ آمنہ نے مجھے انیتا کے دماغ میں پہنچایا تھا، اس کے ذریعے میں چنڈال جوگیا تک پہنچ گیا۔ میں نے کالا جادو کرنے والے اس شیطان کو مار ڈالا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آمنہ اور جناب تبریزی ایسی شرپسندی اور کالے جادو کو ختم کر دینا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں کہ ہمارے روحانی پیشوا جناب تبریزی دنان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ذرا صبر کرو، صبح تک تمہارا پوتا تمہاری گود میں ہوگا۔ یہ بات اطمینان بخش ہے کہ وہ دائرے کے اندر پہنچے گا، یہاں کسی کا کالا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ ہندوستان کے وقت کے مطابق 11 بج چکے ہیں۔ تانترک مہاراج ابھی 1 گھنٹے کے اندر ایک بیل کی بلی دے گا، اس کے خون سے نہائے گا اور بھنگ پی کر کالی مائی کی مورتی کے سامنے مستی میں ناچے گا۔ شاید نشے کے وقت میں اس کے اندر پہنچ کر اس کا خاتمہ کر سکوں۔ بے شک تمہیں اس شیطان کا بھی خاتمہ کرنا چاہیے، لیکن چند منٹ کے لیے میرے دنان کے اندر جاؤ، دیکھو وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ میں بھی جا رہا ہوں۔ میں دوسرے لمحے اپنے پوتے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھا، اس کے خیالات گڑبڑ نہیں ہو رہے تھے۔ وہاں قرآن مجید کی تلاوت سنائی دے رہی تھی۔ میں اس اثر انگیز تلاوت کو سنتے ہی سمجھ گیا وہاں جناب علی اسداللہ تبریزی موجود تھے۔ پھر مجھے ارناکوف، آوازون اور ولادیمیر کی آوازیں سنائی دی۔ ولادیمیر گرج کر پوچھ رہا تھا، کون ہے یہ، کس کی آواز ہے؟ ارناکوف نے کہا، یہ عربی زبان ہے، کوئی مسلمان اپنے دین کی آسمانی کتاب پڑھ رہا ہے۔ آوازون نے کہا، خواہ مخواہ پڑھ رہا ہے، جب یہ بچہ ہماری سوچ کی لہروں کو نہیں سن پاتا تو عربی زبان اسی کے خاک متاثر کرے گی۔ ایسے وقت عدنان کے دماغ میں ایسی آوازیں گونجنے لگیں جیسے آندھی چل رہی ہو، پھر کالے منتروں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ ولادیمیر نے غصے سے کہا، ارناکوف تم یہ منتر پڑھ رہی ہو؟ وہ بولی، گدھے کے بچے، کیا یہ مردانہ آواز تجھے میری لگ رہی ہے؟ یہ تو پڑھ رہا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوتا تو باتیں نہ کرتا۔ تیرا بیٹا آوازون پڑھ رہا ہے، میں توڑ کروں گا۔ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں بھی توڑ کر رہی ہوں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون پڑھ رہا ہے جس کی اثر سے اس بچے کے اندر آندھی سی چل رہی ہے۔ میں سمجھ گیا۔ تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ اپنے اس خاص عمل کے اختتامی مرحلے پر تھا۔ اس ننھے سے دماغ میں غضب کا شور برپا تھا۔ صرف تانترک مہاراج ہی نہیں، ولادیمیر، ارناکوف اور آوازون کی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ ایک بارگی وہ تمام آوازیں دھیمی پڑنے لگیں، ڈوبنے لگیں۔ جناب تبریزی کی تلاوت کی آواز ان پر حاوی ہو رہی تھی۔ ہندوستان میں رات کے 12 بجنے والے تھے۔ میں خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا تانترک مہاراج کے ایک چیلے کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں سین کے وسط میں الاؤ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ شعلوں کی سرخی سے کالی مائی کا سیاہ چہرہ چمک رہا تھا۔ مہاراج اپنے آسن سے اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے مٹکا اٹھائے اس سے منہ لگائے بھنگ پی رہا تھا اور ایک ایک گھونٹ کے بعد مختصر سا منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کے 2 چیلے ڈھول بجا بجا کر رقص کر رہے تھے۔ ایک چیلا بڑا سا بگدا اٹھا کر لے آیا تھا، دوسرے 2 چیلے بڑے سے سیاہ بیل کو کالی مائی کی مورتی کے سامنے گرا رہے تھے۔ اس نے مٹکا خالی کر کے اسے ایک طرف پھینک دیا، پھر اپنے چیلے سے بگدا لے کر اسے فضا میں لہراتے ہوئے کہا، جے مہاکالی تیرا بچن نہ جائے خالی۔ بچے کے اندر منتر بج رہا ہے، تیرا بچن نہ جائے خالی، جے مہاکالی۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہو گیا کہ اسے عدنان کے اندر اپنے منتروں کی کمزوری کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ بار بار اپنی دیوی سے کہہ رہا تھا کہ بچے کے اندر پہنچا ہوا منتر بجھنے نہ پائے۔ وہ گرجتی اور گونجتی ہوئی آواز میں جے مہاکالی کہتا ہوا بگدے کو فضا میں لہراتا ہوا سیاہ بیل کے پاس آیا، پھر اس کی گردن پر زوردار ضرب لگائی۔ وہ بہت شہ زور تھا، بگدے کے ایک ہی وار سے بیل کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ کٹی ہوئی گردن سے لہو کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ فوراً بیل سے لپٹ کر اس کے لہو میں بھیگنے لگا اور چیخ چیخ کر مہاکالی کی گردان کرنے لگا۔ اس کا چہرہ، اس کا آدھا بدن لہو سے بھیگتا جا رہا تھا۔ کچھ کالے جادو کا نشہ تھا، کچھ بھنگ کا نشہ تھا۔ وہ مست ہو رہا تھا۔ اچھی طرح لہو میں نہانے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک چیلے سے ڈھولک لے کر اس کی ڈور کو گردن میں پہن کر اس سے بجانے لگا۔ گیت گانے کے انداز میں منتر پڑھتے پڑھتے ناچنے لگا۔ اس کے ایک چیلے کے اندر فرمان اور دوسرے چیلے کے اندر ٹونی جے تھا۔ فرمان نے مجھ سے کہا، سر کیا میں اپنے چیلے کے ذریعے اس پر حملہ کروں؟
میں نے کہا تم تماشا دیکھو، میں حملہ کروں گا۔ ٹونی جی نے کہا اس نے بھنگ پی ہے، نشے میں ہے، ہماری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا، ایسے وقت کالی مائی کی مورتی کے پاس عدنان کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ صاف طور سے نظر نہیں آ رہا تھا، دھندلا دھندلا سا تھا، شیشے جیسا وجود تھا، اس کے آر پار دکھائی دے رہا تھا۔ تانترک مہاراج عدنان کو اپنے پاس بلانے کے لیے شام سے منتر پڑھ رہا تھا، مگر اتنی محنت کے باوجود عدنان کو اس کے پورے وجود کے ساتھ بلانے میں ناکام رہا تھا۔ وہ عدنان تھا مگر شیشے جیسا ادھورا وجود تھا، ادھوری کامیابی تھی۔ ایسے وقت میرے زیر اثر رہنے والے چیلے نے زمین پر پڑے ہوئے بگدے کو اٹھایا اور اسی وقت میں نے اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی تو وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے چونک گیا، گرجتے ہوئے بولا، جے مہا کالی، تیرا بچہ نہ جائے خالی۔ وہ پوری بات نہ کہہ سکا، میرے چیلے نے دوڑتے ہوئے جا کر اس کی گردن پر بگدے کا ایک ہاتھ مارا، اس کے حلق سے کراہ نہ نکل سکی۔ میں نے اس چیلے کے اندر اپنی قوت استعمال کی تھی۔ تانترک مہاراج کی گردن تن سے جدا ہو چکی تھی، لہو کے چھینٹے اڑتے ہوئے کالی مائی کے منہ پر گئے تھے، اس کے ساتھ ہی میرے پوتے کا شیشے جیسا وجود واپس چلا گیا تھا۔ خاص کم جہاں پاک، آخر وہ کالی مائی کا پجاری، کالے جادو کا دیو تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ بھی جہنم میں پہنچ گیا۔ وہ ٹیلی پیتھی اور کالے جادو کے حوالے سے بہت زبردست تھا۔ جب تک ظالم زندہ رہتا ہے اور اپنی فرعونیت سے قیامت ڈاتا رہتا ہے تو یہی لگتا ہے کہ وہ قیامت تک قیامت ڈاتا رہے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکے گا، ٹوک نہیں سکے گا، مار نہیں سکے گا، لیکن موت اٹل ہے۔ کمزور کو بھی آتی ہے اور شہزور کو بھی آتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ دائم و قائم ہے، باقی سب فانی ہے، فنا ہونا پڑتا ہے۔ لہذا تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ کو فنا ہونے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں لگی اور وہ اس دنیا سے نابود ہو گیا۔ اس کی سرگٹی لاش کالی دیوی کی قدموں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ اب کوئی ایسا جادوگر نہیں تھا جو آتما شکتی کے منتر پڑھ کر اس کی آتما کو کسی دوسرے جسم میں پہنچاتا۔ اس سے پہلے چنڈال کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اس کی آتما کو بھی کوئی دوسرے جسم میں پہنچانے والا نہیں تھا۔ اس طرح یہ دونوں گرو اور چیلے ایک ہی رات میں حرام موت مارے گئے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم نہیں سوچتے وہ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں شیطان پھر کسی وجہ سے کسی حوالے سے دوبارہ زندگی حاصل کر لیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان دونوں گرو اور چیلے کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور میری پشت پر روحانی قوتیں تھیں اور اب شیطانی قوتیں مجھ سے سبقت نہیں لے جا سکتی تھیں۔ اس تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ اور چنڈال جوگیا کی پریت آتماؤں یعنی بدروحوں کا کیا بنا؟ وہ کہاں بھٹک رہی ہوں گی؟ یہ شاید جناب تبریزی جانتے ہوں گے، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے تو اپنے پوتے کی فکر تھی، وہ بھی مجھے وہاں شیشے کے وجود کی طرح دکھائی دے رہا تھا، پھر گم ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی خیال خانی کی چھلانگ لگائی تو اس کے دماغ میں جگہ مل گئی۔ وہ افریقہ کے شمال مغربی ساحلی شہر نواں شوٹ کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جولیانا واٹسن کے ساتھ سو رہا تھا۔ ایسے وقت وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب کے عالم میں بیدار ہو اور نیند کی حالت میں چلتا ہوا اس کمرے سے باہر جا رہا ہو۔ اس وقت اس کے دماغ میں مختلف خیالات گڈمڈ نہیں ہو رہے تھے، اس کا ذہن ایک ہی خیال پر مرکوز تھا اور ایسے میں ولادیمیر، ارناکوف، آوازون اور تاشا وغیرہ سبھی اس کے اندر چلے آئے تھے۔ وہ سبھی اسے مخاطب کرنے کی کوششیں کر رہے تھے لیکن وہ کسی کی سوچ کی لہر کو نہیں سن رہا تھا اور ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ لیکن اس بار ایک نئی بات سامنے آئی تھی۔ وہ تمام ٹیلی پیتھی جانے والے اس کے اندر پہنچ کر اس کے ذریعے یہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ وہ کہاں ہے اور اس وقت کہاں جا رہا ہے۔ اس کے دماغ کی ننھی سی دنیا میں نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، روحانیت کی جگہ چوند کر دینے والی روشنی تھی جو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے، بس یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بچہ متحرک ہے اور کہیں چلا جا رہا ہے۔ روحانیت کا سفر کیا ہوتا ہے؟ پلک جھپکتے ہی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ ولادیمیر، ارناکوف، آوازون اور تاشا کو ایسا لگا کہ جیسے پلک جھپکتے ہی وہ بچہ اپنی منزل تک پہنچ گیا ہو۔ اب اس کا ذہن صاف ہو گیا تھا اور اس کے ذریعے آس پاس کے ماحول کو دیکھا جا سکتا تھا اور اطراف کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ ان سب نے حیرانی سے دیکھا۔ عدنان بابا صاحب کے دائرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا تھا اور وہ بڑا سا دروازہ اس کے لیے کھولا جا رہا تھا۔ پھر ان تمام شرپسندوں کو جناب تبریزی کی آواز سنائی دی۔ وہ عدنان سے کہہ رہے تھے، بیٹا بسم اللہ پڑھو اور اندر قدم رکھو۔ عدنان نے بسم اللہ کہا، پھر سیدھا پاؤں دہلیز کے اندر رکھا۔ پاؤں اندر رکھتے ہی اس کا دماغ مکفل ہو گیا۔ تمام ٹیلی پیتھی والے، جادو جاننے والے اس کے دماغ سے نکل گئے، اپنی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ یہ بات سمجھ گئی کہ وہ بچہ بابا صاحب کے دائرے میں پہنچ گیا ہے اور آئندہ وہاں رہے گا، کوئی بھی اس کے اندر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ سب مایوس ہو گئے۔ ولادیمیر سب سے زیادہ دل برداشتہ ہوا۔ عدنان اس کے لیے بہت اہم تھا۔ اس کے پورے اسرار علم نے اسے بتایا تھا کہ عدنان کی موت کے بعد اس کی زندگی میں تمام نحوستیں ختم ہو جائیں گی، پھر وہ تمام عمر عروج حاصل کرتا رہے گا، ٹیلی پیتھی کی دنیا میں حکمرانی کرتا رہے گا۔ اس کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ عدنان کو کسی طرح حاصل کرے اور اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرے۔ اس نے ایسا کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی تھیں اور تمام تدبیریں خاک ہو گئی تھیں۔
دوسری طرف اناکوف کے پراسرار علم نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی تاشا اور عدنان کی یکجا ہونے سے تاشا کو بہت عروج حاصل ہوگا، وہ بہت ترقی کرے گی، اپنی اور عدنان کی غیر معمولی صلاحیتوں کے ذریعے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر حکومت کرتی رہے گی۔ تاشا 14 برس کی تھی اور عدنان 4 برس کا تھا، وہ عدنان سے 10 برس بڑی تھی، پھر بھی ان کے پراسرار علم کے مطابق عدنان جب 20 برس کا جوان ہوتا تو وہ تاشا کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی تھی۔ واللہ عالم، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے پراسرار علم کے مطابق ایسا آئندہ ہو سکے گا یا نہیں، ابھی تو اس کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اب عدنان بخیریت بابا صاحب کے دائرے میں پہنچ گیا تھا اور وہیں تعلیم و تربیت حاصل کرنے والا تھا۔ سونیا، پارس، پورس، الپا، کبریا اور اعلیٰ بی بی اور ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ایک طویل جدوجہد ختم ہو چکی تھی، تمام شیطانی قوتیں پسپا ہو گئی تھیں، اگرچہ کسی کی ٹیلی پیتھی کام نہیں آئی تھی۔ جناب تبریزی نے روحانی عمل سے ہم سب کو پریشانیوں سے نجات دلائی تھی اور ہم سب ان کے ممنون و شکر گزار تھے۔ انابیلا کبریا کے ساتھ طیارے میں سفر کرتی ہوئی استنبول پہنچ گئی تھی۔ سفر کے دوران میں وہ کبریا سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے کبریا پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ اسے ایک لمبی زندگی گزارنے کے لیے ایسا باڈی گارڈ یا فائٹر چاہیے، وہ اس کا باڈی گارڈ بن کر رہے گا۔ کبریا نے اس کا محافظ بن کر رہنا منظور کر لیا تھا۔ وہ دونوں استنبول کے ایک مہنگے ہوٹل میں تھے۔ کبریا کے لیے اس نے دوسرا کمرہ لیا تھا۔ ابھی وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی جیسے اسے وہ محض ایک باڈی گارڈ سمجھ رہی ہو۔ کبریا بھی بڑے آرام سے اس کے دل اور دماغ میں جگہ بنانا چاہتا تھا، اتنا اعتماد حاصل کر لینا چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر کی تمام باتیں اسے بتا دیا کرے، اور وہ جانتا تھا کہ انابیلا نے اگر عدنان کو اغوا کیا ہے اور اسے کہیں چھپا کر لے جا رہی ہے تو عدنان کہیں نہ کہیں اس کی نظروں میں ضرور آئے گا۔ وہاں پہنچ کر وہ کبریا کے ساتھ ایک بینک میں آئی تھی، وہاں کرنسی تبدیل کروانا چاہتی تھی۔ ایسے وقت چند نقاب پوش ڈاکوؤں نے پورے بینک کو اپنے قبضے میں لے لیا اور وہاں کی تمام نقد رقم بڑے بڑے بیگوں میں بھرنے لگے۔ بینک کے اندر دوسروں کی طرح انابیلا اور کبریا بھی ان کے گن پوائنٹ پر تھے۔ وہاں 2 افراد نے دلیری دکھانے کی کوشش کی تھی، ڈاکوؤں سے لڑ پڑے تھے، دوسرے ڈاکوؤں نے انہیں گولی مار دی۔ اب انابیلا سہمی ہوئی تھی، وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک ڈاکو کے اندر گھس سکتی تھی، لیکن وہ سب ایک دوسرے سے مقامی زبان میں بول رہے تھے اور وہ یہ زبان نہیں جانتی تھی۔ کبریا جانتا تھا اور بڑے اطمینان سے ایک کے بعد ایک ڈاکو کے اندر پہنچتا جا رہا تھا۔ وہ تمام افراد کو حکم دے رہے تھے کہ فرش پر اوندے منہ لیٹ جائیں اور کوئی حرکت نہ کریں۔ ایسے وقت اس نے ایک نقاب پوش کے دماغ پر قبضہ جمایا اور اسے دماغی طور پر غائب بناتے ہی اس کے پیٹ پر لات مار کر گن چھین لی، پھر ایک ہاتھ سے اس کی گردن کو جکڑ لیا، دوسرے ہاتھ سے گولی چلائی، دوسرے ڈاکو کو مار گرایا، پھر وہ ایک اور کے ذریعے تیسرے ڈاکو کے اندر پہنچا۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں پر گولیاں چلائیں۔ انابیلا سہمی ہوئی دوسروں کے ساتھ اوندھی لیٹی ہوئی تھی، وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ کبریا کیا کر رہا ہے۔ اس نے لیٹے لیٹے سر گھما کر دیکھا تو کبریا 2 ڈاکوؤں سے لڑ رہا تھا، ایک کو فلائنگ کک مارنے کے بعد دوسرے کو تابڑ توڑ گون سے مار رہا تھا۔ جو لوگ زمین پر اوندے پڑے ہوئے تھے وہ سب اٹھ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ 6 ڈاکو تھے، ان میں سے 4 فائرنگ کے ذریعے مارے گئے تھے، باقی 2 زندہ تھے جن سے کبریا نمٹ رہا تھا۔ پھر سب نے لپک کر ان دونوں ڈاکوؤں کو پکڑ لیا۔ انابیلا نے فرش سے اٹھ کر اپنے لباس کو جھاڑتے ہوئے تعریفی نظروں سے کبریا کی طرف دیکھا، پھر یوں ہی غصہ دکھاتے ہوئے ذرا پیار سے بولی، تمہیں ان سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ تمہیں گولی مار دیتے تو؟ کبریا نے کہا، تم نے کچھ نہیں دیکھا؟ جب تم زمین پر اوندے منہ لیٹنے جا رہی تھی تو ایک ڈاکو تمہارا نشانہ لے رہا تھا، کیا میں تمہیں مرنے دیتا؟ بس میری سمجھ میں نہیں آیا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس سے بڑھ گیا اور یہ اچھا ہی کیا، دیکھ لو کہ ڈاکوؤں کا صفایا ہو چکا ہے۔ وہ حیرانی سے بولی، تم نے تنہا ان کا مقابلہ کیا ہے؟ ہاں، 3 کو تو میں نے گولی مار دی تھی اور ایک خود ہی گولی کی زد میں آ گیا، اس طرح 4 مارے گئے۔ پھر میں نے مارشل آرٹ کا مظاہرہ کیا اور 2 ڈاکوؤں کی پٹائی کر دی۔ وہاں پولیس والے پہنچ گئے تھے، انہیں بھی روک لیا گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ اپنا بیان لکھوانے کے بعد ہوٹل واپس آئے۔ اب وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ ایک بہت کام کا جوان ہے اور بے روزگار ہے، اسے میں رقم دیتی رہوں گی تو یہ میرا صرف فرما بردار ہی نہیں رازدار بھی بن کر رہے گا۔ میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے ذریعے اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا کر رکھ سکتی ہوں۔ اس نے یہی کیا۔ کبریا کو اپنے کمرے میں بلایا، اس نے آ کر پوچھا، کیا تم میرے ہر حکم کی تعمیل کرو گے؟ میں زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، تم حکم دو تو پھر دیکھو میں عمل کرتا ہوں یا نہیں۔ وہ بولی، وہاں میرے بیڈ پر جاؤ، آرام سے لیٹ جاؤ۔ وہ بیڈ کے پاس جا کر اس کے سرے پر بیٹھ گیا، پھر جوتے اتارتے ہوئے بولا، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اپنے بستر پر مجھے سلا رہی ہو؟ تم میرے باڈی گارڈ ہو، ایک طرح سے میرے ملازم ہو، میں تمہیں تمہاری تنخواہ دیتی رہوں گی، جب بھی تمہیں رقم کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں مجھ سے ملتی رہے گی۔ وہ بولا، پھر تو کیا بات ہے، تم گردن کٹوانے کے لیے کہو تو یہ بھی کاٹ کر حاضر کر دوں گا۔ وہ مسکرا کر بولی، فی الحال میں چاہتی ہوں تم سو جاؤ۔ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ وہ بولی، چاروں شانے چت ہو جاؤ،
अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो और आंखें बंद कर लो। उसने यही किया। वो इसके दिमाग में आकर टेलीपैथी के जरिए उसे थपकने लगी। वो इसके इरादे को पहले ही समझ गया था और अली को बुला चुका था ताकि वो इसके अंदर मौजूद रहे और इसके तरमीमी अमल को कमजोर बनाती रहे। इसके अलावा वो इसके चोर ख्यालात को भी ना पढ़ सके। दोनों तरफ से जोड़ तोड़ जारी था। वो नहीं जानती थी कि किबरिया किस तरह इसके अमल का तोड़ कर रहा है। बहरहाल इसने अपने इत्मीनान के मुताबिक उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाया। फिर उसे हुक्म दिया कि तुम मेरे राजदार बनकर रहोगे। इसने एक मामूल और ताबेदार की हैसियत से कहा, हाँ मैं तुम्हारा राजदार बनकर रहूंगा। फिलहाल मेरा ये राज है कि मैं फरहाद अली तैमूर के पोते अदनान को अपने साथ इसराइल ले जाना चाहती हूँ। मेरे रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। मैं टेलीपैथी के जरिए इन दुश्मनों का मुकाबला करूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ इस जंग में शरीक होना है और मेरे दुश्मनों से निमटते रहना है। वो ताबेदार की हैसियत से उसकी हर बात तस्लीम कर रहा था। आखिर में अनाबेला मुतमिन हो गई। उसने उसे 4 घंटों तक तरमीमी नींद सोने का हुक्म दिया। फिर खुद भी थकी हुई थी। आराम से सोने के लिए उसके करीब ही बेड पर लेट गई। अपने दिमाग को हदायत दी कि वो 4 घंटों तक सोती रहे और अपने इस बॉडीगार्ड से पहले बेदार हो जाए। इस वक्त इस्तांबुल में रात के 9 बजे थे और हिंदुस्तान में आधी रात हो चुकी थी। वहाँ ये सब कुछ हो रहा था जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। चंडाल जोगिया और तांत्रिक महाराज मेरे हाथों मारे गए थे और जनाब तबरेज़ी ने अदनान को बाबा साहब के दायरे में पहुंचा दिया था। अनाबेला 4 घंटों तक सोते रहने के बाद किबरिया से 2-4 मिनट पहले ही बेदार हो गई। उठने के साथ ही वो सबसे पहले अदनान की खबर लेना चाहती थी। उसने ख्याल खोने की परवाज की। फिर जूलियाना वाटसन के अंदर पहुंच गई। इसके ख्यालात पड़ते ही एक जहनी दचका सा लगा। पता चला कि अदनान कहीं गुम हो गया है। जूलियाना वाटसन की ख्यालात बता रहे थे कि वो अदनान के साथ पिछली रात एक बेड पर सोई हुई थी। अदनान गहरी नींद में था। वो भी थकी हुई थी, इसलिए गहरी नींद सो रही थी। फिर पता नहीं रात को वो कब वहां से उठकर चला गया। उसे खबर न हुई। रात 3 बजे आंख खुली तो देखा बेड पर अदनान नहीं था। तब से वो उसे परेशान होकर ढूंढने लगी। होटल वालों से शिकायत करने लगी कि एक बच्चा इस होटल से किस तरह निकल कर गया है। इस पर किसी ने तवज्जो क्यों नहीं दी। होटल का एक फर्द भी ये नहीं जानता था कि कोई बच्चा रात को किस वक्त होटल से बाहर गया है। किसी ने किसी बच्चे को जाते नहीं देखा था। वो सब लाइल्मी जाहिर कर रहे थे। अनाबेला बिस्तर पर से उछलकर फर्श पर खड़ी हो गई थी। परेशान होकर सोच रही थी कि वो अचानक कैसे गायब हो गया। किबरिया बेदार हो गया था। अली उसे बता रही थी कि मैंने 2 खतरनाक जादूगरों को मार डाला है और जनाब तबरेज़ी हमारे अदनान को बाबा साहब के दायरे में ले आए हैं। किबरिया ने कहा, अच्छा तभी ये इतनी परेशान हो रही है, मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देख रही। ठीक है अली, तुम जाओ, तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसे निपट लूंगा। वो चली गई। वो अनाबेला से बोला, मिस साहिबा क्या बात है, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। वो गुस्से से पाँव पटक कर बोली, शट अप, थोड़ी देर खामोश रहो, कुछ ना बोलो, मुझे सोचने दो। उसने ख्याल खोने की छलांग लगाई। अदनान के दिमाग में पहुंचना चाहा तो सोच की लहरें यूं भटकने लगी जैसे किसी मुर्दे के दिमाग में जगह ना मिले तो भटकती रह जाती हैं। वो हैरानी से सोचने लगी, क्या अदनान मर चुका है? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। वो व्लादिमीर और इनाकोफ के अलाकारों को जानती थी। उसने फौरन ही एक अलाकार के जरिए व्लादिमीर से राब्ता किया। फिर पूछा, क्या तुमने अदनान को हासिल किया है और इसे मार डाला है? तुम मेरे पास क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी, पहले तुम बताओ क्या तुमने उसे मार डाला है? क्योंकि इस बच्चे को मार डालने से ही तुम्हारी जिंदगी में फैली हुई नौस्तें खत्म होंगी। तुमने ऐसा जरूर किया होगा। बकवास मत करो, मैं कह चुका हूँ मैं कुछ नहीं जानता। इनाकोफ के पास जाओगी तो वो भी परेशान दिखाई देगी। हम में से कोई भी इस बच्चे के दिमाग में पहुँच नहीं पा रहा। ऐसी क्या बात हो गई है कि हम इसके दिमाग तक नहीं पहुँच सकते? इस बच्चे पर रूहानी अमल किया गया है। रूहानियत के जरिए काले जादू को पसपा किया गया है। हम सब देखते रह गए और अदनान हमारे हाथ से निकल गया। तुम्हें ये कब मालूम हुआ कि अब अदनान तुम्हारे हाथ नहीं आएगा? हम इसके दिमाग में थे, मगर ये नहीं मालूम था कि वो कहाँ है और किधर जा रहा है। फिर हमने देखा कि वो बाबा साहब के दायरे के दरवाजे तक पहुंच गया था। वो दरवाजा खुल रहा था। जब उसने दायरे के अंदर कदम रखा तो अचानक ही उसका दिमाग जैसे लाख हो गया या गुम हो गया। हम सब की सोच की लहरें वहां से वापस आ गईं और फिर हम दूसरी बार इसके दिमाग तक नहीं जा सके। अनाबेला को यकीन नहीं आया। इसने दूसरे अलाकार के जरिए इनाकोफ से राब्ता किया तो वो भी यही कह रही थी। आवाज़ोन भी यही कह रहा था। सभी परेशान थे। वो बच्चा सबके लिए अहम था और सभी इससे इस तरह महरूम हो गए थे कि आइंदा इसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकते थे। कभी मालूम नहीं कर सकते थे कि वो एक बच्चा इस दायरे के बाहर आएगा या नहीं और बाहर आने के बाद इनके हाथ लगेगा या नहीं। अनाबेला शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक सोफे पर बैठकर सर झुकाकर सोचने लगी कि वाकई उसे बाबा साहब के दायरे में पहुंचा दिया गया है। क्या अदनान के जरिए उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि उसने बच्चे को अगवा किया था और इसे चोरी छुपे कहीं ले जा रही थी?